اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے نو عمری میں، بچپن میں جو خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کا تذکرہ یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے ان سے تذکرہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کی عقل اور اس کا دماغ ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی عقل، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کا علم، اس کی فراست، اس کی ذہانت ساری دنیا کے عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب اس خواب کو سنا تو محسوس کر لیا کہ یہ خواب بڑا ہی عمدہ خواب ہے، آگے چل کر کے یوسف علیہ السلام کو بڑے عروج اور ترقی ملنے والی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بطور پیشن گوئی اپنے بیٹے سے کہا، ایک تو یہ کہا کہ اس خواب کا تذکرہ کسی سے بھی مت کرنا، اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کہیں حسد میں تمہارے خلاف وہ سازش نہ کرے اور کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ محبت کی وجہ سے کہا۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ بطور پیشین گوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے چند باتیں عرض کی۔ ایک بات تو یہ کی کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ تم کو نبوت اور حکومت اور سلطنت سے نوازے گا۔ ایک پیشین گوئی یہ کی کہ آگے چل کر کے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا، 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی ہو بہو اس خواب کی تعبیر سامنے آئی۔ ایک تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نبوت کے لیے منتخب کرے گا، حکومت کے لیے منتخب کرے گا، سلطنت تم کو اللہ عطا فرمائے گا، ترقیات سے نوازے گا۔ دوسری پیشین گوئی یہ کی یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹے تم کو تعبیر خواب کا علم اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی جو کچھ لوگ خواب دیکھیں گے اس کی تم تعبیر بتاؤ گے، اس کا علم اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ چنانچہ اسی صورت کے اندر کئی خواب کافروں نے دیکھے تھے، اس کی تعبیر بتائی تھی۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، عزیز مصر نے خواب دیکھا، ان تمام خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور بالکل اسی طریقے سے جو تعبیر بتائی بالکل ہو بہو وہی واقعہ پیش آیا۔ تو یعقوب علیہ السلام پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو تعبیر خواب کا علم عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد پر نعمتوں کی تکمیل کی ہے، بھرپور نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اپنا نام نہیں لیا کیونکہ نبی تھے نا، نبی کے اندر عاجزی اور مسکرت بہت ہوتی ہے۔ اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے دادا ہے، اپنے باپ کا نام لے رہے ہیں اسحاق علیہ السلام جو ان کے ابا ہے،
تو کیا فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آل اولاد پر اسی طریقے سے بھرپور نعمتیں برسائے گا جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر نوازشوں کی بارش برسائی ہے، نعمتوں کی بارش برسائی ہے۔ نبی اور جو نبی ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اپنا خلیل بنایا، تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برسیں گی اور تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھرپور مکمل کرے گا۔ ایک تو پیشین گوئی یہ فرمائی، اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس دوسری آیت کریمہ میں یہودیوں کا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کا جو سوال ہے وہ سوال ذکر کیا، اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ یہودیوں کو معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے یہودیوں کو معلوم ہوا، تو بطور امتحان اپنے کچھ آدمیوں کو منتخب کیا اور منتخب کر کے مکہ بھیجا۔ مکہ جا کر کے اس نبی سے سوال کرو، دیکھو وہ نبی سوال کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ان کو یقین اصل میں تھا کہ وہ نبی ہزاروں سال پہلے کے واقعات کی خبر کس طریقے سے دیں گے، ان کو کیا پتا، انہوں نے تو کسی مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں تعلیمی حاصل نہیں کیے، ان کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہوگا۔ تو بطور امتحان کے ان یہودیوں نے اپنے کچھ آدمی نمائندے بھیجے اور بھیج کر کے کہا کہ جا کر کے سوال کرو کہ اس آدمی کا نام بتائیے جو فلسطین سے مصر گیا تھا، فلسطین سے مصر وہ نبی کون ہے جو فلسطین یعنی شام کے علاقے سے، کنعان سے مصر گئے تھے، وہ نبی اس کا نام بتائیے۔ تو وہ لوگ آئے تو ان کو تو یقین تھا کہ یہ نبی تو نہیں بتا پائیں گے، اس زمانے میں ادب اور جغرافیہ وغیرہ کا کیا علم تھا، تاریخ کا کوئی علم نہیں تھا، تاریخ کا علم اس کو کیسا ہوگا۔ ان لوگوں نے آ کر کے سوال کیا، بتائیے اگر آپ نبی برحق ہیں تو اس آدمی کا نام بتائیے جو شام سے، فلسطین سے، کنعان سے مصر آیا تھا، اس آدمی کا نام بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیلات سے اس کو واقف کرایا کہ اس آدمی کا نام یہ ہے، اس کے بیٹے کا نام یہ ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یہ سازش اس کے ساتھ کی گئی اور یہ حالات پیش آئے۔ اس کے سامنے جب یہ پوری صورت اور پورا واقعہ سامنے آیا، وہ لوگ بھی حیران ہو گئے، ہزاروں سال پرانا واقعہ ان کو کیسا معلوم ہوا، اس سے یہ واقف کیسے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی برحق ہیں۔ تو بارے کہ دوسری آیت کریمہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہودی لوگوں نے جو سوال کیا، اس سوال کا جب ان کو جواب ملا تو وہ حیران ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو نبوت کے برحق ہونے کی کیا ہے دلیل ہے، یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جب تو یہ پورے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی نہ ہوتے تو کیا معلوم ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کے برحق ہونے کی بھی دلیل ہے، قرآن کے برحق ہونے کی بھی دلیل ہے کہ قرآن نے پوری تفصیلات کو، جزیات کو، تفصیلات کو پورا کا پورا بیان کر دیا، جو اس کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی جو معلوم نہیں تھا، وہ بھی واقف نہیں تھے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے بھائیوں کا یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت 8 نمبر سے جو شروع ہو رہی ہے آیت، اس کے اندر اصل میں جو واقعہ پیش آیا، سازش کا واقعہ، حسد کا واقعہ، وہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔